بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو بات چیت ہے اس کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والی ہے، لہٰذا ہم سب کو اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال خردلۃ من ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر مسٹرڈ سیڈ کے دانہ کے برابر بھی کبر ہو، پرائیڈ ہو، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے اندر مسٹرڈ سیڈ کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس شخص کے اندر مسٹرڈ سیڈ کے دانہ کے برابر بھی کبر ہو، پرائیڈ ہو، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے اندر مسٹرڈ سیڈ کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے، اب اس حدیث پر غور کیجئے کہ آخر کبر کے بارے میں، پرائیڈ کے بارے میں اتنی سنگین بات کیوں کہی گئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک دوسری حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب غور کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ پرائیڈ اور کبر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے، پرائیڈ کیا ہے؟ پرائیڈ اور کبر کیا ہے؟ پرائیڈ اور کبر آدمی کے اندر سے ریئلزم کو ختم کر دیتے ہیں۔ پرائیڈ آدمی کے سوچنے کا جو ایک انداز ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ پرائیڈ آدمی کے پرسپیکٹیو کو بگاڑ دیتا ہے۔ آدمی کے اندر جو لرننگ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، آبزرویشن کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی کے اندر پرائیڈ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ خود اس کے اندر ہوتی ہے۔ پرائیڈ کی وجہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں بہت لرنڈ ہوں، اس وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہو۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، اس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہو جائے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بیوٹیفل ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کبر۔ کوئی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کوئی اکمپلشمنٹ کرتا ہے، کوئی بڑا کام کرتا ہے، سماج اس کو اپریشیٹ کرنے لگتا ہے، اس اپریشیشن کی وجہ سے اس کے اندر پرائیڈ اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ تو پرائیڈ کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، اور ان وجوہات کو لے کر ایک آدمی پرائیڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ایک آدمی پرائیڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بگڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ سے جو پائس لوگ، تھنکرز، فلاسفر نے لوگوں کو پرائیڈ سے اپنے آپ کو بچانے کو بتایا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام میں تو پرائیڈ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی پرائیڈ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیے، چنگیز خان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ چنگیز خان کے 4 لڑکے تھے، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بچے خوب اچھی طرح سے تربیت پائیں اور اس کے بعد اس کی جگہ لیں۔ تو چنگیز خان کے بارے میں تاریخ میں یہ بات آتی ہے
کہ جنگیز خان اپنے لڑکوں کو ہمیشہ وارن کرتا تھا پرائڈ کے بارے میں. اس کا ایک اسٹیٹمنٹ تاریخ میں اس طرح آیا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو کہا کرتا تھا کہ if you cannot swallow your pride, you cannot lead. اگر تم اپنے پرائڈ کو نہیں سویلو کر سکتے ہو، نہیں نگل سکتے ہو، تو تم لیڈ نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماؤنٹین کے انالوگی کو بہت پسند کرتا تھا، یعنی اس کی مثال کو، ماؤنٹین کی مثال کو. وہ اپنے لڑکوں سے کہا کرتا تھا کہ بھائی دیکھو کہ بلند ترین پہاڑ کے اوپر بھی اینیملز ہوتے ہیں، یعنی ایون ماؤنٹینز ہیو اینیملز when they stand on it are higher than the mountains. یعنی دیکھو پہاڑ، ایون بلند ترین پہاڑ بھی اپنے اوپر اینیملز رکھتے ہیں، اس پر جانور ہوتے ہیں، اور جب جانور اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جانور پہاڑ سے اوپر ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کبر کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسی لیے تم اپنے آپ کو کبر سے، پرائڈ سے بچاؤ. جب بھی تمہارے اندر پرائڈ پیدا ہو تو تم اس کو دبانے کی کوشش کرو. قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کبر کی پہچان کیا ہے، پرائڈ کی پہچان کیا ہے. پرائڈ کی پہچان قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے سامنے حق کو پیش کیا جائے، ٹروتھ کو پیش کیا جائے، تو وہ صرف اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ اس کو قبول کر لینے سے، ایکسیپٹ کر لینے سے سوسائٹی میں اس کی ساکھ بگڑ جائے گی. وہ کسی ایسے آدمی سے حق کو قبول نہیں کرتا ہے جو اس کی نظر میں چھوٹا ہو اور نیچا ہو. تو یہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پرائڈ آدمی کو حق سے دور کر دیتا ہے. کبر اور پرائڈ آدمی کو حق سے دور کر دیتا ہے، حق اور ٹروتھ سے محروم کر دیتا ہے. سی ایس لوئس نے بہت خوبصورت انداز میں پرائڈ کی بیماری کے بارے میں بتایا ہے. سی ایس لوئس کہ کسی کے اندر پرائڈ ہو تو دیکھیے پرابلم کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ a proud man is always looking down on things and people, and of course as long as you are looking down you cannot see something that is above you. یعنی متکبر جس کے اندر پرائڈ ہے، تو پراؤڈ مین ہمیشہ چیزوں کو اور لوگوں کو نیچا کر کے دیکھتے ہیں، اور جب تک کوئی آدمی نیچے دیکھے تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہے جو اس سے اوپر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پراؤڈ ہوتا ہے اس کا لرننگ پروسیس رک جاتا ہے، اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ ہر ایک کو نیچے کر کے دیکھتا ہے. وہ انتہائی سٹسفیکشن اور گریٹیفیکیشن میں جینے لگتا ہے. وہ جہاں پہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. پرائڈ ہمیشہ آدمی کو اس کی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اس نے کوئی چھوٹا کارنامہ انجام دیا، اس نے سوسائٹی میں کوئی سکسیز حاصل کی، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹے لیول کی ہو، لیکن پرائڈ اس کو بگ کر کر دکھاتا، بگ فریم میں دکھاتا ہے. اب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام انجام دیا. اب اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بہت کچھ جان لیا ہے، اب مزید مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک سکسیسفل بزنس مین ہوں، اسی لیے مجھے اور کسی سے اسکل لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت ہی اچھا کام کرنے والا ہوں، مجھے کسی اور کی صحبت میں جا کر کوئی کام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے پرائڈ. تو پرائڈ آدمی کے پرسپیکٹیو کو، لرننگ ایبیلٹی کو، پرسپشن کو، مائنڈ سیٹ کو کمپلیٹلی بگاڑ دیتا ہے. اور اگر یہ پرائڈ کسی کی ارلی ایج میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کی ہلاکت کے سوا اس کو اور کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے صرف اور صرف ہلاکت ہے.
تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو پرائیڈ سے بچائے، پرائیڈ سے بچائے، کیونکہ یہ پرائیڈ اس کو دنیا میں بھی فیل کرے گا اور آخرت میں بھی فیل کرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں پرائیڈ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ اسی لیے اگر اس دنیا میں کسی آدمی کو کسی بھی نوعیت میں بڑائی حاصل ہو جائے، اس کو علم حاصل ہو جائے، اس کو دولت حاصل ہو جائے، اس کو اسی طرح کوئی اور چیز حاصل ہو جائے، سماجی انفلوئنس حاصل ہو جائے، ایسے موقع پر اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ میرے لیے امتحان کا ایک پرچہ ہے، تو ایسا آدمی گویا کہ اپنی زندگی میں پاس ہو گیا۔ لیکن جس آدمی کے اندر ان چیزوں کو لے کر بڑائی پیدا ہو تو ایسے آدمی کے لیے دنیا میں بھی فیلیور ہے اور آخرت میں بھی فیلیور ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ پراؤڈ مین کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی کی تعریف کر رہا تھا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے اس کی پیٹھ کو توڑ ڈالا۔ اب غور کیجئے کہ پرائیڈ کو اسلام میں کتنا برا سمجھا گیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کے بعد اگر آدمی اس کو صحیح ڈھنگ سے لینے والا نہ ہو تو اس کے اندر پرائیڈ پیدا ہوتا ہے۔ تعریف کے نتیجے میں اس کے اندر پرائیڈ اور کبر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی ایگزاجریٹ کر کر ایک دوسرے کی تعریف کرے۔ حقیقت واقعہ کا اظہار تو ہو، لیکن ایگزاجریشن اور مبالغہ سے اسلام میں منع کیا گیا، کیونکہ اس طرح کی تعریف اور کمپلیمنٹ اپنے ساتھی کو برباد کرنے کے ہم معنی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پرائیڈ سے اور کبر سے بچائے۔ اب حدیث کے دوسرے ٹکڑے کو لیجئے۔ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے اندر مسٹرڈ سیڈ کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو آخر یہ اتنی بڑی بات کیوں کہی گئی ہے کہ کسی کے اندر مسٹرڈ سیڈ کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ آخر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اس کے بعد اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ دیکھیے قرآن و حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے ایمان ہے کیا؟ ایمان محض کلمہ کو ریسائٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان محض ورڈز آف کلمہ کے ریسائٹیشن کا نام نہیں ہے کہ آدمی کلمہ کو ریسائٹ کر لے اور پھر وہ ایمان والا ہو گیا، مومن ہو گیا۔ نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ایمان کوئی اسٹیگننٹ تھنگ نہیں ہے، جامد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کمپلیٹلی ایک انٹلیکچول پروسیس ہے۔ یہ ایک شعوری واقعہ ہے، کانشیس انسیڈنٹ ہے، یعنی یہ ایک غیر شعوری کے عالم میں ہونے والا جمود نہیں ہے، غیر شعوری کے عالم میں پیدا ہونے والی کوئی کیفیت نہیں ہے، بلکہ کامل شعور کے عالم میں پیدا ہونے والا ایک انقلاب ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایمان کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ ایمان کا لٹرل میننگ ہے اقرار کرنا۔ تو سادہ انداز میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کو اس کی تمام ایٹریبیوشنز اور صفات کے ساتھ تسلیم کرے اور اس کی تمام تعلیمات کو انڈورس کرے، مثلا توحید، رسالت، وحی، ملائکہ وغیرہ، ان کو مانے، ان کی تصدیق کرے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرے، تو پھر یہ ایمان ہے۔ اب ایمان کے ماننے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ایمان کو شعوری طور پر ایکسیپٹ کرے، دوسرا یہ ہے کہ آدمی ایمان کو غیر شعوری کے عالم میں ایکسیپٹ کرے۔ غیر شعوری کے عالم میں ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک گھر میں پیدا ہوا، اسے ایمان کی دولت مفت میں مل گئی،
لیکن نہ تو وہ اس پر سوچتا ہے، نہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ایمان ایک طرف ہے اور اس کی اپنی لائف اسٹائل دوسری طرف ہے۔ ایمان اور اس کے لائف اسٹائل، اس کی زندگی کے معاملات، اس کی ڈیلنگز ایک دوسرے سے بہت دور ہے۔ ایک ایمان وہ ہے۔ دوسرے قسم کا ایمان یہ ہے کہ آدمی شعوری طور سے ایمان لائے۔ ایسا ایمان آدمی کی پرسنالٹی کو بدل دیتا ہے۔ ایسا آدمی ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسے آدمی کا ایمان ایک طرف اور اس کی زندگی دوسری طرف نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ مکمل معنوں میں ایک ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بالکل ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی شخصیت، اس کی سوچ، اس کی پرسنالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ میں جینے والا انسان بن جاتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خدائی ٹیچنگ کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور جب بھی اس کے سامنے خدا کے تقاضے پیش کیے جائیں، جب بھی اس کے سامنے خدائی احکام کو پیش کیا جائے، تو وہ کسی بھی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں لیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ فرعون کا زمانہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جب سچائی کا پیغام دینا شروع کیا، توحید کی دعوت دینی شروع کی، تو اس وقت کے تمام انفلوئنسو لوگوں کے لیے وہ خطرہ بن گیا۔ فرعون بھی آپ کا مخالف بن گیا۔ بعض لوگوں نے یہ جھوٹی باتیں پھیلانی شروع کی کہ موسیٰ جادوگر ہیں اور اس طرح کی اور باتیں۔ مصر میں جادوگروں کا بہت زیادہ زور تھا، تو فرعون نے یہ چاہا کہ میں جادوگروں کو بلاؤں اور ان جادوگروں کے ذریعہ موسیٰ کو شکست دے دوں، ڈیفیٹ دے دوں۔ چنانچہ جادوگر اور میجیشین لائے گئے۔ ان میجیشین نے بہت ہی زیادہ بوسٹنگ انداز میں، پرفخر انداز میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم موسیٰ کو ڈیفیٹ دے دیں گے۔ سانپ کا چیلنج ہوا۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کھلے میدان میں سارے لوگ آئیں۔ پہلے فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو میدان میں چھوڑا، جس کے نتیجے میں رسی لوگوں کو سانپ کی طرح دکھنے لگی۔ یہ ایک نظر بندی کا معاملہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ٹرن آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو میدان میں ڈال دیا۔ آپ کا عصا سانپ کے روپ میں بدل گیا، اور پھر جتنی بھی رسیاں تھیں وہ لوگوں کو رسی دکھنے لگی۔ یہ واقعہ ہوتے ہی جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈھہ گئے، بالکل ڈھہ گئے۔ ان کا جو جملہ ہے، جب یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈھہ پڑے، یعنی ان کے اس کارنامے کو دیکھ کر بالکل اندر سے ہل گئے، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جو یہ واقعہ رونما کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور اپنے رب یعنی اللہ کو ماننے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو ڈرانا شروع کیا۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کو اور تمہارے پیر کو کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ تمام واقعات قرآن میں آئے ہیں۔ اس پر جو جادوگروں نے جواب دیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جادوگروں نے کہا کہ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا انا آمنا بربنا۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تجھ کو ہرگز ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ نہ ہم ان دلائل پر تجھ کو ترجیح دیں گے یعنی پریفرنس دیں گے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔
ہم نے تو اپنے رب پر ایمان لا دیا، ہم نے اپنے رب کو مان لیا۔ یہ غور کیجئے کہ ایمان کیا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ جب جادوگروں کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ حق کیا ہے تو پھر انہوں نے کسی بھی طاقت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ جادوگروں نے انکار کر دیا کہ ہم دوبارہ فرعون کی بات کو مانیں۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ دراصل توحید اور شرک کا مقابلہ تھا، جس کے ذریعے یہ دکھانا مقصود تھا کہ توحید کو غلبہ ہوتا ہے، سچائی کو غلبہ ہوتا ہے۔ ایک طرف فرعون کی شخصیت تھی تو دوسری طرف دلیل، ایک طرف فرعون کی جابرانہ طاقت تھی تو دوسری طرف حق۔ اللہ نے اس کے ذریعہ یہ دکھایا کہ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ حق کو ہمیشہ غلبہ ہوتا ہے، وہ آج ہو کل ہو، حق ہی کا غلبہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ حقیقی ایمان کہتے کسے ہیں؟ حقیقی ایمان آدمی کی پرسنالٹی کو بدل دیتا ہے، حقیقی ایمان آدمی کی سوچ کو بدل دیتا ہے، حقیقی ایمان آدمی کی پوری سوچ اور پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ حقیقی ایمان غیر شعوری کے عالم میں ہونے والا کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقی ایمان انسان کے اندر پیدا ہونے والا ایک بھونچال ہوتا ہے۔ وہ ایک زلزلہ کی طرح ہوتا ہے جس کے بعد اس کی پوری شخصیت ہل جاتی ہے، وہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر اس ایمان کا ذرہ برابر بھی ہو کسی انسان کے اندر تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائشی طور پر کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی شخص پیدائشی طور پر ایک نظریاتی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ایک خاص قسم کے مسلک کو مانتا ہے، تو پھر وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، وہ لوگ جو اپنی سوچ اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے مومن ہوں، جنہوں نے خدا کو اور سچائی کو شعوری طور پر ڈسکور کیا ہو، جنہوں نے اس ڈسکوری کے بعد اپنے آپ کو پوری طرح اس سچائی کے آگے سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبر سے بچائے اور ہمیں سچا مسلمان یعنی مومن بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔